بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التبیان فی علوم القرآن کے دروس کے سلسلے میں آج ہمارا درس نمبر 19 ہے۔ اس 19ویں سبق میں ہم التبیان فی علوم القرآن کی دوسری فصل حکمت و نزول القرآن مفرقا کا آخری سبق کیا سنت نبوی بھی وہی ہے پڑھیں گے۔ وحی کی دو اقسام ہیں، ایک کو وحی جلی یا وحی مطلوع کہا جاتا ہے اور اس سے مراد قرآن کریم ہے، دوسری کو وحی خفی یا وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے اور اس سے مراد حدیث نبوی ہے۔ قرآن کریم کو وحی جلی کیوں کہا جاتا ہے اور حدیث نبوی کو وحی خفی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور مفاہیم دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، اس لیے وحی جلی ہے، اور حدیث نبوی وحی خفی اس وجہ سے ہے کہ اس کے الفاظ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، ہاں مفہوم اللہ کی جانب سے ہے۔ اور قرآن کریم کو وحی مطلوع کہنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے نماز میں قرآن کریم کی قرأت فرض ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی قرأت کرتا ہے تو اس کا قرأت کا یہ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اگر اس کی بجائے کوئی شخص حدیث پڑھنا شروع کر دے، نماز میں کوئی شخص حدیث پڑھے تو قرأت کا یہ فرض ادا نہیں ہوگا، اس لیے حدیث کو وحی غیر مطلوع بھی کہا جاتا ہے۔ وحی مطلوع وحی جلی اور قرآن کریم لفظ اور مفہوم دونوں اللہ کی جانب سے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں صرف واسطہ ہیں۔ یہاں واسطے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے تو وہ صرف اللہ کی جانب سے ہیں اور نبی علیہ السلام ان کو پہنچاتے ہیں۔ باقی قرآن کریم کے الفاظ کو سمجھانا اور اس پر عمل کر کے دکھانا یہ دوسری بات ہے، ظاہر ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا یہ فریضہ بارہ ذکر کیا کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو قرآن کریم کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور سنت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ وہی خفی وہی غیر مطلوع حدیث نبوی، اس کا مفہوم اللہ کی جانب سے ہے اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اب ہم آج کے سبق سے متعلق کتاب کے متن کو حل کرتے ہیں۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقدم معنا ان القرآن الکریم کلام اللہ۔ یہ بات پہلے ہمارے ساتھ یہ گزر چکی ہے، ہم نے اس بات کو ہم نے بیان کر لیا کہ قرآن کریم سارے کا سارا اللہ کا کلام ہے۔ ومعنى ذلك ان اللفظ والمعنى هو من عند اللہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی جانب سے ہیں۔ ولا دخل لجبریل او لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فيه سوى التبلیغ عن اللہ عز وجل۔ جبریل امین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، صرف اتنا ہی دخل ہے کہ اللہ کی جانب سے جبریل امین کو اور آپ علیہ السلام کو جو الفاظ سکھائے گئے ہیں اس کی تبلیغ کرنی ہے۔ جبریل امین تبلیغ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الفاظ سکھاتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ قرآن کریم سکھاتے ہیں۔ اما سنت النبویۃ فإنها بوحی كذلك من اللہ، جہاں تک سنت نبوی کی بات ہے تو وہ بھی اسی طرح اللہ کی جانب سے وہی ہے۔ ولیکن اللفظ للرسول والمعنى من عند اللہ، لیکن الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور معنی اللہ کے ہیں۔ لأن اللہ تعالی یقول، کیونکہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی گفتگو کے بارے میں جو شریعت سے تعلق رکھتی ہو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى، نبی اپنی خواہش سے کوئی گفتگو نہیں کرتا، ان هو الا وحی یوحى، نبی کی گفتگو تو سراسر وہی ہوتی ہے جو اللہ کی جانب سے ان کی طرف کی جاتی ہے۔ وقد نقل السیوطی عن الجوینی انہ قال، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے علامہ جوینی سے یہ بات نقل کی کہ انہوں نے فرمایا کلام اللہ المنزل قسمان،
اللہ کا کلام جو اللہ نے اتارا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ قسم، ایک قسم وہ ہے قول اللہ جبریل، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے یہ ارشاد فرمایا، قل للنبی الذی انت مرسل الیہ، آپ جا کر اس نبی سے کہیں جس کی طرف آپ کو بھیجا جا رہا ہے کہ ان اللہ یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افعل کذا و کذا، آپ ایسا اور ایسا کریں، وامر بکذا و کذا، اور آپ اس طرح حکم دیں۔ ففہم جبریل ما قالہ ربہ، جبریل امین نے اللہ کی جانب سے کہی ہوئی بات کو اچھی طرح سمجھا۔ ثم نزل علی ذلک النبی، اور پھر جبریل امین اس نبی کے پاس اترے، وقال لہ ما قال لہ ربہ، اور اس نبی سے وہ گفتگو کی جو اللہ نے جبریل امین سے کی۔ ولم تکن العبارۃ تلک العبارۃ، اور جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے تو وہ الفاظ وہی نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو سکھائے تھے۔ کما یقول الملک لمن یثق بہ، یہاں سے علامہ جونی رحمہ اللہ اس کی ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ جیسا کہ بادشاہ اس بندے سے کہے کہ جس پر اس کو اعتماد ہے، اس کا کوئی وزیر وغیرہ ہے، اس سے یہ کہتا ہے قل لفلان یقول لک الملک اجتہد فی الخدمت، آپ فلاں شخص سے کہیں کہ آپ کو بادشاہ سلامت یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خدمت میں خوب محنت کریں، وجمع جندک للقتال، اور لشکر کو لڑائی کے لیے جمع کر کے رکھیں۔ فإن قال الرسول، اگر جا کے وہ رسول جس کو نمائندہ بنایا گیا ہے، جو بادشاہ کا سفیر ہے، جو پیغمبر ہے، وہ جا کر یہ کہے کہ یقول لک الملک لا تتہاون فی خدمتی، یعنی وہ الفاظ مختلف کر کے ایسے کہتا ہے کہ لا تتہاون فی خدمتی، اس کو تو کہا گیا تھا کہ بادشاہ سلامت یہ کہہ رہے ہیں کہ اجتہد فی الخدمہ، خدمت میں خوب محنت کرو، اور یہ کہہ رہا ہے کہ لا تتہاون فی خدمتی، میری خدمت میں آپ سستی نہ کریں، ولا تترک الجند یتفرق، اور آپ لشکر کو اس طرح چھوڑ دیں کہ وہ جدا جدا ہو جائے۔ حالانکہ بادشاہ سلامت نے یہ الفاظ بولے تھے کہ وجمع جندک للقتال، اور یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت کا حکم ہے کہ لا تترک الجند یتفرق وحثهم علی القتال، اور ان کو لڑائی پر ابھارو۔ تو لا ينسب الی کذب ولا تقصیر، تو اس صورت میں یہ پیغمبر کسی جھوٹ یا کسی کوتاہی کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، یعنی اس نے اگرچہ الفاظ مختلف کر کے بادشاہ سلامت کے اس کے کمانڈر کو پہنچا دیے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس نے مفہوم ادا کر دی ہے۔ تو قسم آخر، اور ایک دوسری قسم ہے قول اللہ لجبریل، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے یہ ارشاد فرمایا اقرأ علی النبی ھذا الکتاب، نبی علیہ السلام پر آپ یہ کتاب پڑھیں، یعنی یہ جو میں آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں آپ جائیں اور یہ نبی علیہ السلام پر نازل کریں، اور یہی الفاظ پھر نبی اپنی امت کو سکھائیں۔ فنزل به جبریل من اللہ من غیر تغییر، پھر جبریل علیہ السلام اللہ کی جانب سے یہ وحی لے کر اترے بغیر کسی تبدیلی کے۔ کما یکتب الملک کتابا، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ اس کی ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ جیسا کہ ایک بادشاہ ایک خط لکھتا ہے، وَيُسَلِّمُهُ إِلَىٰ أَمِينٍ، اور ایک امانت دار شخص کو وہ حوالے کرتا ہے، وَيَقُولُ، اور کہتا ہے اقرأہ علی فلان، فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اس کو یہ خط سنا دو۔ قال السیوطی، علامہ سیوطی فرماتے ہیں القرآن هو القسم الثانی، قرآن دوسری قسم ہے، والقسم الاول هو السنہ، اور پہلی قسم وہ سنت ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہیں۔ ومن هنا جاز روایت السنت بالمعنی بخلاف القرآن، اسی سے یہاں یہ مسئلہ بھی مستنبط ہوا کہ سنت کی حدیث کی روایت بالمعنی بھی جائز ہے، کیونکہ مفہوم جو ہے وہ اللہ کی جانب سے الفاظ نبی علیہ السلام کے، اس لیے بالمعنی اس کی روایت جائز ہے، بخلاف القرآن، بخلاف قرآن کے کہ اس کی روایت بالمعنی جائز نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے گا کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے تو اس صورت میں پھر قرآن کریم کی آیت ہی پڑھی جائے گی، پھر بعد میں اس کی تشریح کی جائے تو اور بات ہے، لیکن قرآن کریم کی روایت بالمعنی کر کے اس کو قرآن کا نام دینا یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید اور حدیث نبوی میں بنیادی فرق جان لیا۔ ہمارے آج کے درس کے متعلق سوالات: سوال نمبر 1، وحی خفی کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2، وحی مطلوع اور غیر مطلوع میں فرق بیان کریں۔